کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بند اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ یہدی کی تقویت اس کے گھر، یہ مستقیم صراط شر، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زباں پہ چوڑھا چمار ہے۔ ذیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو یہ تسلیم زبانی ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین صاحب رضوی کی قبر پر طارق جمیل کو دیکھ کر مجھے شدید دکھ، صدمہ اور افسوس ہوا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں منافق کی پہچان یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ منافقین جب ایمان والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے آپ ایمان لائے ویسے ہی ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کی یہ پہچان قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ کوئی ایمان والوں کے سامنے میٹھی میٹھی بولی بولیں گے، انہی کے جیسے کام کرنے کا ڈھونگ رچیں گے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں گے تو کہیں گے ان سے ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی حال طارق جمیل کا ہے، اور جہاں کہیں سنی مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو انہیں پھنسانے کے لیے، انہیں اپنے مکر میں مبتلا کرنے کے لیے میٹھی میٹھی بولی بولنے لگتا ہے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنے لگتا ہے، کبھی مزاروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب مولانا خادم حسین رضوی کے قبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور افسوس تو اس کا ہے کہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی علیہ رحمت و رضوان کے صاحبزادے جنہیں امیر بنایا گیا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے والد کے قبر پہ فاتحہ پڑھی، اور جو ویڈیو جاری کیا گیا اس ویڈیو میں لوگ بتاتے ہیں کہ سب لوگ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ منحوس وہاں بھی چپ چاپ نہ تو ہاتھ اٹھا رہا تھا، نہ اس کی زبان ہل رہی تھی، نہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ وہ لگا بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تو عقیدہ یہ ہے، فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھیں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا حرام ہے، اور آگے لکھا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا کفر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ طارق جمیل کٹر دیوبندی ہے، وہابی ہے، سڑا ہوا کافر مرتد ہے، تو وہ اپنے مولویوں کے فتوے کے اعتبار سے نہ تو حرام کام کر سکتا تھا، نہ کفر کام کر سکتا تھا، وہ یا رسول اللہ کے نعرے کبھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اور یہ کتنے بدبخت ہیں لوگ جو اس کے آس پاس میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مگر پہلے دشمن رسول کو وہاں سے دھکے دے کے بھگا دینا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کو رحمان الرحیم بعد میں کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ کو رحمان الرحیم بعد میں کہا جاتا ہے۔ پہلے نبی کے دشمن شیطان کو اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان مردود کہنا چاہیے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی مرتد، کوئی بے ایمان، کوئی بددین، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی کافر کسی سنی مسلمان اور عالم دین یا امیر المجاہدین کے قبر پر آئے تو پہلے تو اس کو دھکے دے کے بھگانا چاہیے۔ اپنی وہابیت سے، دیوبندیت سے پہلے توبہ کرو، علی اعلان سنی ہونے کا اقرار کرو، اس کے بعد تمہیں یہاں آنے کا حق ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ یہ بے ایمان وہابی دیوبندی مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ان کے قبر پہ کھڑے مت ہو۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، نہ ان کے عیادت میں جاؤ،
نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ ان کو اپنے ساتھ پانی پلاؤ۔ میں حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین صاحب رضوی علیہ رحمت و رضوان کے صاحبزادے سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے والد محترم سرکار دو عالم کی حدیثیں زندگی بھر بیان کرتے رہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ وہابی سور ہیں، اور جس کو انہوں نے سور کہا تھا آپ نے اس کو اپنے بغل میں کھڑا کر کے اپنے والد کے قبر پہ فاتحہ پڑھی کہ آپ کے والد کی روح آپ کے اس عمل سے خوش ہوگی، آپ اپنے والد کے قبر پر جائیے، علیہ اعلان اپنی اس حرکت سے توبہ کیجیے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور آئندہ اس سے پرہیز کریں۔ تولا بے تبرہ نیست ممکن، ڈاکٹر اقبال جن کے اشعار امیر المجاہدین بار بار پڑھا کرتے تھے، انہوں نے خود اعلان کیا ہے بمصطفیٰ برسا خیر شرح کی دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بید۔ اگر اللہ کے پیارے رسول سید عالم سے سچی محبت نہ ہوگی، دل میں ان کی تعظیم نہ ہوگی، ان کا احترام نہ ہوگا، تو یہ امیر المجاہدین کے قبر پہ جانا بھی بولہبی ہے، یہ نماز روزہ بھی بولہبی ہے، یہ سر پہ ٹوپی لگانا بھی بولہبی ہے، یہ کلمہ پڑھنا بھی بولہبی ہے، یہ نیک کام کرنے کا دکھاوا کرنا یہ بھی بولہبی ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیر شرح کی دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی۔ جب تک اللہ کے رسول کی تعظیم، ان کی محبت دل میں نہ ہوگی، اور نبی کے گستاخوں کو جب تک کافر اور مرتد نہ کہو گے، من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر پر جب تک عمل پیرا نہ ہو جاؤ گے، جب تک نہ تمہیں ہماری قبر پہ آنے کی اجازت ہے، نہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ اور اگر نادانی میں جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ابھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے کہ جتنے بھی دشمنان خدا و رسول ہو، چاہے وہ طارق جمیل ہو، چاہے وہ توصیف الشیطان ہو، یا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کچھ اظہار ہمدردی کر دیتا ہے یا قبر پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو دھکے دے کے بھگا دو، اور اس سے کہہ دو کہ ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا ہے، تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا، ان کی اذان کو اذان نہیں سمجھا، ان کے نماز کو نماز نہیں سمجھا، پھر ان کی دعا کو دعا کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے سعد صاحب سے میں پھر ایک مرتبہ یہ مطالبہ کروں گا کہ جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے توبہ نامہ کو شائع کریں اور آئندہ ایسی حرکتوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں عبد المصطفیٰ رضولی شریف ضلع فیض آباد سے بول رہا ہوں۔ میں سرکار شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مظہر اعلیٰ حضرت ہیں ان کا مرید ہوں، اور حضور تاج الشریعہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، جن کے خلیفہ اور شاگرد حضرت امیر المجاہدین تھے، حضرت سیدنا سرکار تاج الشریعہ نے بہت خوب فرمایا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی سے لوگوں نے پوچھا تھا آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی کیوں لگاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت کی بنیاد پر ہم اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت تاج الشریعہ نے مجھے خلافت دی ہے، وہ میرے مرشد اجازت ہیں، انہوں نے حدیث پڑھا کر مجھے اپنا شاگرد بنایا ہے، وہ علم حدیث میں ہمارے استاد ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ جو امیر المجاہدین کے استاد بھی ہیں، مرشد اجازت بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور تاج الشریعہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مرشد برحق مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیش سنت پوری زندگی ایک ہی پیغام دیتے رہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اشداء علی الکفار،
ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دشمنان خدا اور رسول سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام تو اتنی نفرت کرتے تھے کہ مرتدین کے کپڑوں سے، اپنے کپڑوں کو مس ہونے سے بچاتے تھے، ان کے جسموں سے، اپنے جسموں کو ٹچ ہونے سے بتاتے تھے، اور ایسے مرتد کو لے جا کر قبر پہ کھڑا کر کے فاتحہ پڑھوایا جائے، اس سے دعا کروائی جائے، اور وہ سب کے منہ پہ تھپڑ مارے کہ سب تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، وہ گونگا شیطان بنا کھڑا رہ جائے، اور پھر اس کو تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام